أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تدبر کیا آپ لوگوں نے؟ اس دفعہ میں آپ لوگوں کو آیات سینڈ کرنا بھول گئی تھی اور پھر جب مجھے یاد آیا پھر میں نے کہا اچھا بھیجتی ہوں، پھر بھول گئی. تو آپ لوگوں نے تلاوت ویسے بھی سن لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ میں نہ بھیجوں تو آپ لوگ اس کی تلاوت سنیں. پورے ہفتے میں جو بھی آپ آیات پڑھیں گے اس کے اوپر تدبر کریں اور یہ سوچیں کہ آپ کی اس ویک کی جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا سبق ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں. یہ چیز آپ نے اپنے لیے سبق ہر ویک آپ نے خود نکالنا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ہم نے پیچھے جو آیت لاسٹ ویک پڑھی تھی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو پکارا اور ان کو ایک کلمے کی یعنی ایک بیٹے کی خوشخبری دی. اس پر انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی مرد نے، تو پھر میرا بچہ کیسے ہوگا؟ تو اس پر جو ہے فرشتوں نے انہیں کیا کہا؟ اسی طرح ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اچھا اس پہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا تو میں اسی پر بار بار ذہن میں جا رہا تھا اور ایک جگہ میں نے بہت اچھی اس کی ایک چیز پڑھی اور وہ آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اور اگر آپ پیچھے جائیں آیت نمبر جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی تھی، میں آیت نمبر آپ کو بتاتی ہوں، آیت نمبر 40 میں، تو اس میں لکھا ہے قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. بالکل سیم ہے پورشن، لیکن یخلقو کی جگہ وہاں پر یفعلو ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اسباب موجود تھے، وہاں پر مرد عورت دونوں موجود ہیں، اسباب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا کن ان کی بانجھ پن کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے. پھر یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یخلقو کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر اسباب کیونکہ موجود نہیں ہے، ایک فریق جو ہے وہ ایبسنٹ ہے ادھر یعنی باپ، تو اس وجہ سے یہاں پہ یخلقو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. تو قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ جو ہے نا وہ بے معنی نہیں ہے اور بے ترتیب نہیں ہے، اس کا بہت ہی زیادہ اس چیز کا خیال اس قرآن مجید میں رکھا گیا ہے. جیسے جیسے انسان کو سمجھ آتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان جو ہے وہ حیران ہوتا جاتا ہے. تو آگے ہم نے پڑھا تھا کہ آیت ہم نے یہاں پر اور یہاں پر ہم پڑھیں گے. اچھا یہ آیت ہم نے پڑھی نہیں تھی، اب پڑھنی ہے ہمیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا النَّاسَ لوگوں سے، فِي الْمَهْدِ
महद में भी और कहल में भी। अब इसको देखिए क्या चीज है, मीम हा दाल, महद इसका रूट वर्ड है, और युकल्लिमु का रूट वर्ड काफ लाम मीम है, कलाम भी इसी लफ्ज से होता है। और महद जो है उसको कहते हैं वो पंघोड़ा, यानी कि क्रैडल, जो बच्चे का कॉट होता है, यानी जिसमें बच्चा रखा जाता है, वो महद कहलाता है। और कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि महद से लहद तक इल्म हासिल करो, तो महद होता है बिल्कुल बचपन, जो क्रैडल जो बच्चे का होता है, यानी कि कॉट की गोद, और लहद जो है वो होती है कबर की गोद, उस तक। और जो कहल होता है ना, काफ हा लाम कहल, ये लफ्ज कहूलत से है, इसका माना होता है 40 साल की उम्र के बाद। अब आपको पता है कि नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो 33 इयर्स की उम्र में उनको आसमान पर उठा लिया गया था। तो यहाँ पर कहल कहने का क्या मतलब है, यानी कि हर लफ्ज का पीछे कोई ना कोई हिकमत है। तो यहाँ पर आप देखें कि कहल में, यानी कि बड़े होने के बाद तो सभी कलाम करते हैं ना, सभी बात करते हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो फिल महदी असल में था अजूबा कि क्रेडिल में बात करेगा, और कहल कहने का मतलब क्या था कि बड़े होके तो सभी बात करते हैं। तो इस ये मतलब ये था कि 33 इयर्स की उम्र में उनको उठा लिया गया, तो मतलब 40 साल की उम्र के बाद कब आएंगे वो, कब होगा, इसलिए कि वो अब दोबारा दुनिया में आएंगे और 40 साल की उम्र तक पहुंचेंगे, लोगों से कलाम करते रहेंगे, उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, और उन्हीं के जरिए अल्लाह ताला क़यामत से पहले इस्लामी खिलाफत आला का क़याम जो है वो, जो एक आला इस्लामी क़यादत जो है वो, उस उनके जरिए उनकी क़यादत में एक इस्लामी हुकूमत कायम होगी जो पूरी दुनिया पर मुहित होगी। तो ये एक कहने का मतलब जो है वो कहल यहाँ पर ये है। और अगर कोई मतलब कुरान के इसरार है ना, ये कुरान के भेद, अगर लोग ये समझना शुरू कर दें तो फिर ईमान लाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। वमिन अस्सालिहीन, और स्वाद लाम हा सालिह लोगों में से होगा, यानी स्वाद लाम है जो है, सालिह का माना होता है वो जिसका जाहिर और बातिन सब नेक हो, और वो निफाक से पाक हो। निफाक का क्या मतलब होता है, जिसका अंदर और बाहर अलग अलग होता है, जिसके दिल में कुछ होता है और जबान पे कुछ और होता है। तो ये निफाक यानी मुनाफिक का ऑपोजिट है सालिह। तो आगे चलते हैं। औलत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, उन्होंने पूछा अल्लाह ताला मेरा बच्चा कैसे होगा। वलम यमससनी, ये मीम सीन सीन मस से है, मस्सा का लफ्ज हमने पीछे पढ़ा था, मीम मीम सीन सीन हमने पीछे पढ़ा था, ये लफ्ज कहाँ पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, टच करने के माने में। तो छुआ मुझे, बशरुन किसी इंसान ने, कौला कदालिकिल्लाहु यखलुकु, ख़लाम ऑफ खलक़ का माना होता है पैदा करना, मा यशाउ शाआ, जी बारकल्लाहु फीक, नहीं छुएगी हमें आग, तो वो था वहां पर के कौलू यमस्सुना, इस तरह करके थी वर्ड। अच्छा, इदा क़ज़ा अमरन, तो वो जब वो फैसला करता है, क़ज़ा क़ाफ ज़ाद या क़ज़ी का माना था तकदीर या एक अल्टीमेट कोई बात कर देना, क़ज़ा, तो वो फैसला करता है, यानी किसी की तकदीर फरमाता है, अमरन किसी काम की, अम्र से, फ़इन्नमा, तो बेशक, यकूलू, वो कहता है, क़ाफ वाव लाम कौल से है इसका रूट वर्ड, लहू उसे या उसके लिए, कुन हो जा, ये कुन जो था वर्ड काना से था, काना का माना होता है टू बी, और काना का जो फेल अम्र है यानी कि हुक्म देने के माने में, तो ये कून था असल में, काफ वाव नून, तो वाव इसका गिर गया और ये बन गया कुन, ठीक है। फयकून, तो वो हो जाता है, यकूनु, काना यकूनु कौन, ये है वर्ड, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला को किसी असबाब की जरूरत नहीं है किसी भी काम को करने की, बल्कि अल्लाह ताला अपने ही कवानीन जो अल्लाह ताला ने बनाए उसका पाबंद नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो वो बगैर किसी सबब के, बगैर किसी असबाब के जो चाहे कर सकता है। आप देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया,
تو پھر یہاں پر تو پھر ایک ایلیمنٹ بھی موجود تھا نا، حضرت مریم، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ان کو اس طرح سے پیدا کر دینا کیا مشکل تھا. اور پھر اس سے پہلے ہم ایک اور معجزہ پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت زکریا جو کہ عمر ان کی کتنی تھی 120 سال، اور حضرت جو ان کی بیگم تھی ان کی عمر 88 ایئرس، جو کہ پوری زندگی بانجھ رہی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک معجزہ ہی تھا نا. آپ دیکھیں کہ ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا تو ہم اپنے اسباب اور اپنی عقل کے حساب سے ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ہم مانگنا ہی ترک کر دیتے ہیں ایک طرح سے. ایک منٹ. تو آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے بغیر اسباب کی سوچے اللہ سے بس مانگ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخش کے اس کو قبول کیا، اور ایون اس کو ان کو عطا بھی کر دیا. تو یہ جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے مطابق اور اس کے قدرت کے مطابق مانگیں گے. ہم آپ دیکھیں کہ ہم نے یہود کی ہسٹری جب پڑھی تھی سورۃ بقرہ میں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر پہ عصا جب مارا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ عصا مارو، تو وہاں سے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے تھے ایک پتھر میں سے، چٹان پہ سے، جہاں سے پانی نکلنے کا کوئی بھی وہ نہیں تھا، آثار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ اگر بورنگ وغیرہ کی جاتی تو نرم مٹی دیکھی جاتی ہے، اور نرم مٹی کو سے دیکھ کر اور پھر وہاں پہ بور کیا جاتا ہے کہ اندر تک جائے گا اور پھر وہاں سے پانی نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان، ایک پتھر کے اوپر جو ہے وہ عصا مارنے پر 12 چشمے نکالے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ ایک صحرا میں چشمے نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بانجھ عورت کے بطن سے ایک اولاد دے سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سبب کا یا ہم جن چیزوں کو ناممکنات کہتے ہیں وہ ہم مطلب ہمارے لیے یہ ایک چیز ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے. تو آگے دیکھیں اس پہ یہ اور ایک اور یہ بات بھی کہ مہد میں وہ کیوں کلام کریں گے، تو اس کا کیا وہ تھا. یہ حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ فکر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی پاک دامنی کی گواہی یہ بچہ خود آپ کی گود میں ہی دے دے گا، اور آپ کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ بلکہ آپ یہ کہہ دیجیے گا کہ آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہے. ان کی شریعت میں تھا یہ چپ کا روزہ رکھا جانا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یہ کہیے گا کہ آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہے اور آپ کچھ بات نہیں کریں گی، مطلب آپ اشارے سے کہیے گا. اور ایسا ہی ہوا تھا کہ جب وہ بچے کو لے کر گئی تھی اور لوگوں نے ان کو پکارا تھا اور کہا تھا یا اختی ہارونا، کیونکہ ان کے شاید ان کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، تو ان کو اسی طرح سے پکارا گیا تھا کہ بھائی کا یا کسی نسبت سے پکارا گیا تھا کہ اے ہارون کی بہن تم نے یہ کیا کیا. ہو سکتا ہے ہارون ان کے کوئی کزن وغیرہ ہوں جو بہت پرومیننٹ ہوں یا بھائی ہی ہوں، واللہ عالم. تو اس پر انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں گے. تو وہ بچہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے. تو سورۃ مریم میں اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو زیادہ ملے گی اس حوالے سے، جو ہم نے تھوڑی سی پڑھی بھی تھی لاسٹ ٹائم. آگے دیکھتے ہیں. فَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُ عین لام میم علم سے ہے، اور عین لام میم ایک تو علم ہوتا ہے جیسے تعلمون، جب یہ لام پر تشدید کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا انزلہ اور نزلہ کا انزلہ اور نزلہ کا ایک ڈفرنس بتایا تھا، تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں بتدریج نازل ہونے کا مفہوم ہے، یعنی کہ گریجولی. اسی طرح یعلمو میں بھی علامہ میں گریجول تعلیم، جیسے ایک تربیت، تعلیم اور تربیت جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے. تو وہ تعلیم دے گا اسے، کون تعلیم دے گا؟ اللہ. آگے پتہ ہے کچھ بچے واقعتاً جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو صرف ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے اور ان کو ساری چیزیں، ہر چیز سمجھانے کی، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود سیکھتے چلے جاتے ہیں. تو ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ وہ بس تھوڑا تھوڑا سا شاید گائیڈ کرتے ہوں، یا شاید وہ پورا کا پورا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھ چکے ہوں، اور وہ تعلیم دے گا اسے الکتابہ، کتاب کی. اب کتاب سے مراد یا تو انجیل ہو سکتی ہے یا پھر کتابت سے یعنی لکھنے کی تعلیم.
تو وہ تورات اور انجیل کو لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے. دوسرا والحکمت اور حکمت والتورات والانجیل. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک باریک سا نقطہ ہے اور وہ کیا ہے کہ الکتاب والحکمت میں جو واو ہے یہ ان دونوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور التورات والانجیل جو ہے وہ ان دونوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور یہ جو درمیان میں واو ہے نا وہ ان کی آپس میں ریلیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یعنی کہ الکتاب کا معنی تورات اور الحکمت کا معنی انجیل. یعنی تورات میں احکامات تھے اور انجیل میں ان احکامات کی حکمت تھی. واللہ عالم. تو یہ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم بار بار قرآن مجید میں پڑھیں نا کہ اوتو نصیبا مما اوتو نصیبا مما، یعنی کہ ان کو دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب کا، ایک حصہ شریعت کا. تو تورات بھی شریعت کا ایک حصہ تھی، انجیل بھی شریعت کا ایک حصہ تھی، اور پھر اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا قرآن مجید. تو یہ شریعت جو چلی آ رہی تھی وہ تھی تو ایک ہی شریعت، لیکن بس وہ کچھ ٹکڑوں میں آئی تھی. تو یہ دونوں آپس میں مل کر ایک پوری شریعت بن رہی تھی، یا جتنی بھی اس وقت کے حساب سے. تو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ آپ کو کسی کو بھی شریعت سے آؤٹ کر سکتا تھا. تو یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. تو حضرت یحییٰ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری بھی انہوں نے دی تھی کہ ایک بچہ ایسا آنے والا ہے. پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حافظہ تھا وہ بہت تیز تھا، تورات اور انجیل کے عالم تھے، ان کو نبوت بھی باقی نبیوں کی نسبت میں جلد ہی مل گئی تھی. آپ کو پتہ ہے 40 سال کی عمر میں عموماً سارے نبیوں کو ملی ہے نبوت، کیونکہ 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ ایک پراپر میچورٹی کی ایج ہوتی ہے، اور جس میں جو ہے وہ سورت غالباً سورت نحل میں، یا سورت ایک نحل ہے اور ایک سورت ایک نحل اور ایک اسی جیسی ملتی جلتی ایک سورت ہے، اس میں ایک آیت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جب انسان 40 سال کا عمر کا ہوتا ہے، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، تو وہ یہ دعا مانگتا ہے یا اسے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے اوپر تیرا شکر. نحل اور نمل، ہاں نمل ہے میرا خیال ہے، تو وہ نمل میں یہ آیت ہے میرا خیال ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ کر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں اپنے اوپر اور اپنے اوپر اور اپنے والدین کے اوپر تیرے احسانات کو مانتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں اور ان کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنی اولاد کے لیے شکر کرتا ہوں. کیونکہ وہ آپ دیکھیں کہ 40 سال کی جب عمر ہوتی ہے نا، اس میں انسان ایک طرح سے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ماں باپ بھی بن چکا ہوتا ہے اگر وہ عورت ہے تو، یا اس طرح، اور مرد ہے تو بھی وہ ایک درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کو بھی کی ویلیو بھی پہچان چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود ان کی ایک اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود ماں باپ بن چکا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے پلتے اور پنپتے، اور اگر وہ اللہ نہ کرے کسی غلط اس میں پڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس سب تکلیف کا اندازہ اس کو ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک درمیانی کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ انسان ہر طرف سے ایک طرح سے میچور ہو جاتا ہے، اس کو ہر قسم کی ہوا لگ چکی ہوتی ہے، اسے سب پتہ چل جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ ہی جو ہے وہ نبوت بھی ملتی ہے، انسان کو ملی ہے. سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی. جی بارک اللہ فیک ہیرا وحید، بالکل یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی. اچھا جی، تو ان کو جو ہے وہ جلدی مل گئی تھی نبوت. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کو جلدی اٹھا لینا ہے، تو اس وجہ سے شاید ان کو جلدی دے دی تھی، تو ان کو جلدی مل گئی تھی نبوت. اور کتاب اس میں مراد جو ہے میں نے بتایا آپ کو، جیسے یہ کتابت سے ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا پہلے سے جانتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہلے سے جلدی جان گئے تھے. پھر اب یہاں پر جو ہے وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. تو اس کا جو ہے وہ کیا مطلب ہوا کہ وہ باقی لوگوں کے لیے نبی نہیں تھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ یہ یہاں پر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل نے، یعنی کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت شدید مخالفت کی تھی، تو یہاں پر جو آئندہ آنے والے جو یہود تھے ان کو قرآن مجید میں یہ بات باور کرائے گی کہ یہ رسول جو تھے یہ بنی اسرائیل کے لیے ہی آئے تھے. پھر
اب یہاں سے درمیانی جو وقفہ تھا جس میں وہ جوان ہوئے اور جس میں انہوں نے نبوت کا آغاز کیا، وہ سب غائب ہوئے، اور پھر ڈائریکٹ ان کا کلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام شروع ہو رہا ہے کہ انی بے شک میں قد تحقیق جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس. اب یہ جو جیتا والا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم یا اور حمزہ، جی آ، ٹھیک ہے، جیم یا حمزہ. اور اس کے بعد اگر فوراً با کی پریپوزیشن آتی ہے جیسے کہ یہاں پر آ رہی ہے، تو اس کا معنی ویسے تو ہوتا ہے جی آ کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب با کے ساتھ آ جاتی ہے تو اس کا معنی لانا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لانا. تو یہ ہے میں لایا ہوں تمہارے پاس. بی آیتن ایک نشانی مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے. میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں، یعنی کہ اپنے رسول ہونے کی نشانی اور اللہ کا پیغام. اور پھر یہ معجزات کی لسٹ آ رہی ہے کہ انی اخلقو میں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے. تین چکنی مٹی کو کہتے ہیں. کہیئتن، یہ کہیئتن کا روٹ ورڈ ہے ہا یا اور حمزہ، یہ درمیان میں ہے ہا یا حمزہ. اس کا معنی تھا حیت. حیت جو ہے وہ مورت آپ کہہ سکتے ہیں، مورتیاں ہوتا ہے نا مورت. ٹو پٹ انٹو آ رائٹ اسٹیٹ یعنی کسی بھی ایک شیپ بنا دینا. الطیری پرندے کی، یہ تو یا رے را اسی سے ہی روٹ ورڈ ہے اس کا طیر سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا یا پھر اسی سے ڈرائیوڈ ہے پرندہ. فَأَنفُخُوا نون فا خا نفخا، نفخا کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا. آپ کو پتا ہے ينفخ سورا، سور بھی پھونکا جائے گا نا، تو اس کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ نفخا. پھر میں پھونک مارتا ہوں فی ہی اس میں، فی اور ہی کس میں، مورت پہ. فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے، کانا یکونو کون، یکونو وہ ہو جاتا ہے، طیرن ایک پرندہ. یعنی پہلے جو میں ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں اور جب میں اسے پھونک مارتا ہوں تو وہ ایک پرندہ بن جاتا ہے، طیرن بن جاتا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ با را حمزہ بری کا معنی ہوتا ہے نجات دلانا، آزاد کرا دینا، چھٹکارا دلا دینا. تو اس سے جو ہے وہ میں اچھا کر دیتا ہوں اس طرح، یعنی کہ شفا دے دیتا ہوں ایک طرح سے. الاکمہا کاف میم ہا کماہا کا معنی ہوتا ہے اندھا، اور وہ بھی کون سا اندھا، پیدائشی اندھا. والابرسا بارا صاد، برسا برس سے ہے، اور وہ اور برس والے کو، برس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ جو وائٹ اسپاٹس پڑ جاتے ہیں نا اسکن پر، وہ. اور یہ دونوں بیماریاں جو ہیں وہ سائنس میں اور طب میں جو ہے وہ ایک طرح سے لا علاج بیماریاں ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پیدائشی اندھا ہو، یعنی کہ اس کی اندر سے جو نروز ہیں اور اس کی وہ سارا کچھ جو اس کا سسٹم ہے آنکھوں کے ساتھ، اور پیدائشی اگر اس میں کوئی فالٹ ہے تو اس کو کریکٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ انسان اس کو تو سائنس تو بالکل بھی نہیں کریکٹ کر سکتی. اسی طرح جو برڈس کے نشان ہوتے ہیں ان کو لمٹ تو کیا جا سکتا ہے کہ اس بیماری کو کم کیا جا سکتا ہے اس کا اثر، لیکن اس کو جو اسکن وہاں سے ڈی پگمنٹ ہو گئی ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس کو وہ پھر آرٹیفیشلی کوئی گرافٹ کر دے وہاں سے کہیں اور سے اسکن لگا کے وہاں لگا دے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی. وَأُحْيِي اور میں زندہ کر دیتا ہوں، ہا یا حیات سے، میں زندہ کر دیتا ہوں الموتا مردوں کو، میم واو تا موت سے، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے. اور میں مردوں کو یعنی کہ کئی 100 سال پرانے مردے جو ہیں وہ اٹھا کے، سارے نہیں کچھ جو ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے جو دکھانے کے لیے جو ہے وہ زندہ کیے تھے انہوں نے. وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں، نون با حمزہ نبا سے، نبی بھی اسی روٹ ورڈ سے ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. تو میں خبر دیتا ہوں تمہیں بیما اس کی جو تأکلونا حمزہ کاف لام اکلا سے، اکلا کا معنی ہوتا ہے کھانا، کلو بیسی لفظ ہم پڑھتے ہیں نا، کلو وشربو کھاؤ اور پیو، تو کاف حمزہ کاف لام اکلا اس کا روٹ ورڈ ہے. وما اور جو تدخیرونا اس کا روٹ ورڈ ہے ذال خاء را، اس کا روٹ ورڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ذال آپ کو نظر نہیں آ رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دال ہوگا، تو ذال ہے اصل میں. یہ کیوں ہے آپ دیکھیں، وہ جو ہم لاسٹ ویک ہم لوگ ایک آیت پڑھ رہے تھے
वयस्सरनल फिर भूल गई मैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो ये जो मुद्दकिर लफ्ज़ है ये असल में वर्ड था मुज़्ज़किर, यानी ज़िक्र से था, कोई है नसीहत पकड़ने वाला, कोई है इसे याद करने वाला, मुज़्ज़किर। तो वो ज़ाल कन्वर्ट हुआ था दाल में, कोई ग्रामेटिकल रूल लगा हुआ था वहाँ पर, तो वो दाल में कन्वर्ट हो गया था, मुज़्ज़किर से मुद्दकिर हो गया। तो यहाँ पर भी ज़ाल जो है वो दाल में कन्वर्ट हो गया, उस वहाँ पर भी और यहाँ पर भी तद्दखिरुना, ठीक है। तो इसका रूट वर्ड ज़ाल ख़ा से है, ज़ख़र से, ज़ख़ीरा, तुम ज़ख़ीरा करते हो, फ़ी बुयूतिकुम बैत से है, बा या ता, बैत बैत जो है वो घर को कहते हैं ना, बैतुल्लाह, बैता। सूरत, अच्छा ये दो जगह पे है इस किस्म की सूरत जो मैं आपको बता, ये जो दुआ थी ना हमारी, एक सूरत नमल में भी आती है और एक और जगह पे भी आती है, सूरह काफ में भी आ रही है, ठीक है, इसको चेक कर लेंगे इंशाल्लाह, आयत भी देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, आगे है, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन, अलबत्ता ये एक निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर कुंतुम हो तुम, मुमिनीना, हमजा मीम नून अमाना, ईमान लाने वाले। तो अब जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम मौजज़ात उनके सामने जाहिर किया। अब आप देखें तीन किस्म के मौजज़ात हैं। आप देखें पहला मौजज़ा क्या है कि वो नए सिरे से किसी को हयात दे रहे हैं, यानी कि वो एक मूरत बनाते हैं और उसके अंदर अल्लाह की तरफ से रूह फूंक देते हैं। फिर उसके बाद एक तरह से तिब के अंदर मौज़ाती तौर पे तिब का एक क्योंकि उस ज़माने में ना आपको पता है कि जो मौज़ात जिस एरा में दिए गए ना, उस टाइम पे उन चीज़ों का ज़्यादा ज़ोर था, यानी पॉपुलर थे वो। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो जादूगरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो उनको जिस किस्म के मौज़ात दिए गए वो जादू के हवाले से थे, उस किस्म के थे। और यहाँ पे इनको जो मौज़ात दिए गए वो इनके इस हवाले से। तो आप देखें कि मौज़ात जो होते हैं ना, हिस्सी मौज़ात, ये जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और ये एक तरह से वो हुज्जत, इत्माम हुज्जत होता है, यानी कि इसके बाद, यानी एक खिलाफ अक़ल आप कोई चीज़ देखें, तो उसके बाद भी अगर कोई इंसान ना माने तो फिर बहुत ज़्यादा ये एक मतलब पकड़ होती है अल्लाह ताला की तरफ से। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म के मौज़ात नहीं दिए गए। हालाँकि मक्का के लोग जो मुशरिकीन थे वो बार-बार ये सवाल करते थे कि ऐसा क्यों नहीं कि आपके लिए, आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं है, आपके लिए सोने के बागात क्यों नहीं है, आपके लिए कोई पता नहीं किस चीज़ की नहर क्यों नहीं है, और आसमान पे सीढ़ियाँ क्यों नहीं लगा लेते आप ऊपर चढ़ने के लिए। मतलब बहुत सारी की चीज़ें जो है वो माँगते थे, लेकिन उनको हिस्सी मौज़ात नहीं दिए जाते थे। और एक मर्तबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ भी की कि अल्लाह इन्हें मौज़ात दिखा दे। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मौज़ात दिखा दिया तो फिर उसके बाद इन्होंने अगर ईमान नहीं लाया तो अज़ाब आएगा, फिर अतमाम हुज्जत हो जाएगा ना फिर। तो इस वजह से मौज़ात नहीं दिखाए गए। इनको जितने मौज़ात दिखाए गए, तो आप देखें कि मौज़ात जो होते हैं वो इंसान माँग तो लेता है, लेकिन अगर फिर उसको ना माने, क्योंकि फिर आप और ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं ना, इंसान तो है ही, वो फिर अपनी अकल लगाना शुरू कर देगा। हर चीज़ अगर उसने ईमान लाना ही है तो वो वैसे ही ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम्हारे पास तो निशानियाँ बिखरी पड़ी हैं पूरी कायनात में, तुम्हें फिर इतनी ऐसी हिस्सी निशानी की क्या ज़रूरत है? तो ये निशानियाँ पिछले दौर में इसीलिए दिखाई गई ताकि आगे वाले आने वाले लोगों को नसीहत हो कि देखो उन लोगों ने भी क्या किया, उन्होंने भी हिस्सी मौज़ात देख के क्या क्या कर लिया उन्होंने, कौन-सा वो ईमान ले आए। तो आप देखें कि पहला मुआवज़ा क्या था कि मिट्टी की मूरत बनाकर उसमें फूँक मार दी और वो ज़िंदा हो गया। दूसरा क्या था कि पैदाइशी अंधे और बर्स वाले को ठीक कर दिया। तीसरा एक तरह से गैब की खबर कि ये भी बताया कि तुम खा के क्या आए हो। अब पेट के अंदर क्या है किसी को कैसे पता चलता है? और फिर तुम क्या रख के आए हो? यानी कि एक तरह से गैब की खबर, एक तरह से मतलब ये चीज़ उनको दी गई। और आप देखें कि ये हिस्सी मुआवज़ात इनके लिए और इनकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक तरह